یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہوئے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا پر حملہ کرتے ہوئے ہفتے کو کہا کہ انہیں پہلے ہندوستان کی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے راجستھان کی گہلوت سرکار پر ووٹ بینک اور پولرائزیشن کی پالیسی اپنانے کا الزام لگایا۔ امت شاہ یہاں راون چبوترا میدان میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے بوتھ کارکرتا سنکلپ مہا سمیلن سے خطاب کر رہے تھے۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کا تذکرہ کرتے انہوں نے کہا کہ ابھی بھی راہل بابا بھارت جوڑو یاترا پر نکلے ہیں، غیر ملکی ٹی شرٹ پہن کر اور بھارت جوڑنے نکلے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ راہل بابا اور کانگریسیوں کو پارلیمنٹ میں کی گئی ان کی تقریر یاد دلاتا ہوں۔ راہل گاندھی نے کہا تھا کہ ہندوستان نیشن ہے ہی نہیں۔ راہل بابا کس کتاب میں آپ نے یہ پڑھا ہے؟ یہ تو وہ ملک ہے جس کے لیے لاکھوں لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ناظرین ادھر ڈڈوری کے بڑگاؤں میں ایک چرواہے نے سماج کے سامنے ایک مثال قائم کر دی۔ انہوں نے پانی کا ٹینک بنانے کے لیے اپنی 5000 مربع فٹ زمین حکومت کو عطیہ کر دی۔ زمین نہ مل پانے کے سبب یہاں تقریباً 4 ماہ سے ٹینک کی تعمیر کا کام رکا ہوا تھا۔ حکومت نے اس ٹینک کو جل جیون مشن اسکیم کے تحت منظوری دی تھی۔ اس موقع پر گرام پنچایت مقامی MLA نے بھی چرواہے کو اعزاز دینے کا یقین بھی دلایا۔ چرواہے کے اس قدم کو سوشل میڈیا پر خوب سراہا جا رہا ہے۔ ناظرین حکومت نے جمعہ کو کہا کہ ریزرو بینک آف انڈیا تمام قانونی قرض دینے والے ایپس کی ایک وائٹ لسٹ جاری کرے گا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کی صدارت میں ہوئی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ وزارت خزانہ نے جمعہ یعنی 9 ستمبر کو بتایا کہ نرملا سیتا رمن نے اعلیٰ حکام کے ساتھ غیر قانونی لون ایپس سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کے لیے میٹنگ کی صدارت کی ہے، اور جو لوگ اس لسٹ سے ہٹ جائیں گے ان تمام جو لون دینے کا دعویٰ کرتے ہیں ایپس کے ذریعے سے ان کو جو ہے بلاک کیا جائے گا، ان کو ہٹایا جائے گا، اور جو حکومت کی جانب سے وائٹ لسٹ جاری کی جائے گی بس وہی ایپس ہوں گے جو لون دینے کے حقدار کہلائے جائیں گے۔ ناظرین دہلی ہائی کورٹ نے جمعہ کے روز جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سابق طالب علم عمر خالد کی ضمانت کی عرضی پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ شمالی مشرقی دہلی میں فروری 2020 کے فسادات سے متعلق اہم سازش کیس کے سلسلے میں ان کی سماعت کی گئی۔ عمر خالد کے وکیل نے دلیل دی کہ وہ نہ تو تشدد میں ملوث تھے اور نہ ان کا کوئی مجرمانہ کردار تھا۔ وکیل نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں کسی دوسرے ملزم کے ساتھ عمر خالد کا کوئی سازشی تعلق نہیں رہا ہے۔ ناظرین ادھر سپریم کورٹ نے گجرات حکومت کو بلقیس بانو کی اجتماعی عصمت ان کے کنبے کے کئی افراد کے قتل معاملے میں قصوار 11 لوگوں کی رہائی کو چیلنج دینے والی عرضیوں پر جواب داخل کرنے کے لیے 2 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ عدالت نے سرکار کو سبھی ریکارڈ داخل کرنے کی ہدایت دی جو قصورواروں کی رہائی کا بنیاد بنے۔ اب اس تعلق سے 3 ہفتے بعد سماعت ہوگی۔ ناظرین گرامی ٹیچر گھوٹالہ، مویشی اسمگلنگ اور کوئلہ گھوٹالہ معاملے میں CBI کے علاوہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور CID گزشتہ کچھ دنوں سے مغربی بنگال میں لگاتار چھاپہ ماری کر رہی ہے۔ اسی ضمن میں ہفتے کے روز بھی صبح ED کی ٹیم نے کلکتہ میں 6 مقامات پر چھاپہ ماری کی۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ چھاپہ ماری منی لانڈرنگ کو لے کر کی گئی ہے، حالانکہ اس سلسلے میں زیادہ تفصیل نہیں دی گئی ہے۔ ناظرین بھارت نے چین میں ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند طلباء کے لیے ایک تفصیلی ایڈوائزری جاری کر دی ہے جس میں انہیں چین میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد درپیش کئی مسائل کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ کاؤنسلنگ میں طلباء کو امتحان میں پاس ہونے کی کم شرح، سرکاری زبان پوتونگہا سیکھنے کی مجبوری اور ہندوستان میں بطور ڈاکٹر پریکٹس کرنے کے سخت قوانین کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایڈوائزری ایک ایسے وقت میں جاری کی گئی جب چین کے طبی اداروں میں زیر تعلیم بہت سے ہندوستانی طلباء بیجنگ کے کووڈ ویزا پابندی کی وجہ سے 2 سال سے زیادہ عرصے سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی ادھر سدھو موسیوالا قتل معاملے میں اب تک کئی ملزمین کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ اب اس تعلق سے مزید ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی۔ پنجاب پولیس نے مرکزی ایجنسیوں اور دہلی پولیس کے ساتھ ایک مشترکہ مہم انجام دے کر موسیوالا قتل کیس کے فرار ملزم
دیپک عرف منڈی کو اس کے 2 معاونین کپل پنڈت اور راجندر کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے۔ پنجاب پولیس کے ڈی جی پی گورو یادو نے اس سلسلے میں میڈیا کو جانکاری فراہم کی ہے۔ ناظرین، پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 جو کہ قدیم عبادت گاہوں پر دعوے سے روکتا ہے کے خلاف داخل عرضیوں پر سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے 2 ہفتے میں جواب داخل کرنے کو کہا ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ اس قانون کے خلاف داخل عرضیوں کے علاوہ جمعیت علماء ہند نے اس قانون کی حمایت میں عرضی داخل کی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے اس سلسلے میں بھی نوٹس جاری کیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا ادے امیش للت کی صدارت والی بینچ نے کہا ہے کہ 11 اکتوبر کو معاملے پر سماعت ہوگی اور یہ معاملہ 3 ججوں کی بینچ کے سامنے پیش ہوگا۔ ناظرین، ادھر یوکرین نے کہا ہے کہ اس نے گزشتہ ہفتے روس سے اپنے جنوب اور مشرق میں 1000 مربع کلومیٹر سے زیادہ کا علاقہ واپس لے لیا ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ خارکیو کے علاقے میں 30 سے زائد بستیوں کو آزاد کرا لیا گیا۔ خارکیو کے علاقے میں روس کے اعلیٰ عہدیدار نے اعتراف کیا کہ یوکرینی فوج نے اہم فتح حاصل کر لی ہے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ وٹالی گن چیف نے روسی ٹی وی کو بتایا کہ یوکرینی باشندوں نے روسی دفاعی لائن کو توڑ دیا ہے۔ ناظرین، ادھر کڑکڑڈوما کورٹ نے دہلی فساد کے ایک معاملے میں 5 ملزمین کو آٹو موبائل شو روم جلانے کے الزام سے بری کر دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج پلتس پرماچل کی عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ اس الزام کے ختم ہونے پر معاملہ سیشن کورٹ میں زیر غور نہیں رہا، اس لیے فساد کرنے سمیت باقی الزامات پر غور کے لیے کیس کو چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کورٹ میں بھیج دیا گیا ہے۔ اس معاملے میں سماعت کی آئندہ تاریخ 16 ستمبر طے کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، بھجنپورہ تھانہ حلقے کے کھونڈا گاؤں کے نور الہی روڈ پر فسادیوں نے 25 فروری 2020 کو محمد معراج کے آٹو موبائل شو روم میں توڑ پھوڑ کی تھی۔ اس وقت شو روم میں 15 نئی اور 5 پرانی 2 پہیہ گاڑیاں کھڑی تھیں۔ فسادیوں نے ان گاڑیوں کو باہر نکال کر آگ کے حوالے کر دیا تھا۔ شو روم میں رکھا الیکٹرانک سامان چرا کر کے لے گئے۔ اسی معاملے میں جن افراد پر الزام لگے ان کو الزام سے بری کیا گیا ہے۔ ناظرین، پاکستان زبردست معاشی بحران سے تو پہلے ہی پریشان تھا، اب سیلاب نے اس کی حالت انتہائی خستہ کر دی ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے پاکستان میں سیلاب نے تباہی کا منظر پیدا کر رکھا ہے اور صورتحال دن بدن بگڑتی ہی جا رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کا 1/3 حصہ پانی میں ڈوب چکا ہے اور لوگ جان بچانے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ پاکستان میں موجودہ حالات سے متعلق سامنے آئی جو تشویشناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ان بچوں کی جان کو خطرہ بتایا گیا ہے جن کی ولادت سیلاب کے وقت میں ہوئی۔ دراصل سیلاب متاثرہ علاقوں میں بڑی تعداد میں لوگوں کو راحتی کیمپوں میں رکھا گیا ہے، لیکن وہاں مناسب طبی سہولیات موجود نہ ہونے کے سبب ان کی جان کو خطرہ ہے۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے سندھ علاقے میں تو نظام صحت پوری طرح سے بیکار ہو چکا ہے۔ ناظرین، ادھر ملکہ الزبتھ دوم کے انتقال کے بعد برطانیہ کی حکمرانی فوری طور پر از خود بغیر کسی تقریب کے ان کے جانشین اور سابق پرنس آف ویلز چارلس کو منتقل ہو گئی ہے۔ تاہم اب انہیں باقاعدہ سرکاری طور پر بھی بادشاہ قرار دے دیا گیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق والدہ کی وفات کے بعد سرکاری طور پر ان کے صاحبزادے چارلس کی بادشاہت کے اعلان کی تقریب لندن کے سینٹ جیمز پیلیس میں ایک روایتی کمیٹی کے سامنے منعقد ہوئی، جس میں سرکاری طور پر ان کی بادشاہت کا اس وقت اعلان کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، صدر رجب طیب ایردوغان کا ماننا ہے کہ متحدہ امریکہ شامی ڈیموکریٹک قوتوں کے معاملے میں اٹھائے گئے اقدامات پر مصر ہے۔ جناب صدر نے استنبول میں نماز جمعہ کے بعد اخباری نمائندوں کے سوالات کا جواب دیا تھا۔ امریکہ کے شام میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم YPG کے ساتھ مل کر جنگی مشقیں کرنے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں امریکہ اپنے غلط اقدام پر مصر ہے۔ ناظرین، ترک مسلح ڈرونز کے پیدا کنندگان بائراکتار مینیکل ورکس کے جنرل مینیجر خالق بائراکتار کو یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اول درجے کے سرکاری نشانی لیاقت سے نوازا ہے۔ خالق بائراکتار نے اس حوالے سے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ مجھے یوکرین کے صدر کی طرف سے فرسٹ ڈگری سرکاری نشان لیاقت عطا کیا گیا، میں اس قابل قدر اعزاز کے لیے معزز صدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، ادھر نیوزی لینڈ کے شہر کائے کورا کے ساحل پر کشتی الٹنے سے 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کائے کورا محکمہ پولیس کے حکام نے اعلان کیا کہ 8.5 میٹر طویل کشتی جس میں 11 افراد سوار تھے کائے کورا کے ساحل پر الٹ گئی۔ بتایا گیا ہے کہ کشتی میں سوار 5 افراد ہلاک اور 6 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن نے کینیڈا، جاپان اور یورپی سربراہان کے ساتھ یوکرین کو عسکری و مالی امداد سمیت یورپ کو گیس کی ترسیل کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ وائٹ ہاؤس سے جاری ایک تحریری بیان کے مطابق بائیڈن رومانیہ کے صدر کلاؤس یوہانس، پولینڈ کے صدر آندریج اوڈا، کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، جرمن چانسلر اولاف شولز، اطالوی وزیر اعظم ماریو درگہی، جاپانی وزیر اعظم کشیدا فومیو، نیٹو کے سیکریٹری جنرل نیس اسٹولٹنبرگ اور برطانوی وزیر اعظم لیسٹرز سمیت فرانس اور یورپی یونین کے نمائندوں سے مذاکرات کیے گئے ہیں۔
ناظرین گرامی، اسرائیلی قوتوں نے مقبوضہ دریائے اردن کے کنارے پر یہودی آباد کاروں اور فلسطینی شہریوں کے درمیان تصادم میں 4 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ رام اللہ کی شمال میں واقع موضع سنجل میں شعبہ صحت کے ملازم لوئی کرارے کا کہنا ہے کہ اسرائیلی قوتوں کی فلسطینیوں کے خلاف مداخلت سے 3 شہری اصلی گولیوں سے جبکہ ایک ربڑ کی گولی سے زخمی ہوا ہے، اور لگاتار رام اللہ میں اس وقت ظالم اسرائیلی فوجیوں کا ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔